السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹیکسلا میوزیم ہسٹری ان اردو۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دین ویڈیو واچ کریں اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خوب سارا پیار برسایا کریں ویڈیو پہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم راولپنڈی شہر سے چند کلومیٹر پر واقع ہے۔ ٹیکسلا میوزیم ساری دنیا میں بہت مشہور ہے کیونکہ ٹیکسلا کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی زمین نے کئی قوموں کے عروج و زوال دیکھے۔ دنیا میں ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ ہم سے پہلے جو لوگ بھی آئے انہوں نے بہت سی چیزیں بنائی اور چھوڑ گئے۔ ان میں ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم لطف اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی اچھی اور خوبصورت ہوں کہ ہم انہیں دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ ٹیکسلا پر مختلف قوموں کا قبضہ رہا ہے جن کے مذاہب مختلف تھے اور ان کی تہذیبیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر جب یہ مذہب اور تہذیبیں ایک دوسرے سے ملی تو انہوں نے اس زمانے کے بنائی ہوئی چیزوں پر ملے جلے اثرات ڈالے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹیکسلا میں مسلمانوں سے بہت پہلے ہندو، یونانی اور بدھ مت کے ماننے والوں کی حکومت رہی ہے۔ اس زمانے میں ایک یونیورسٹی تھی جو غالباً دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ وہاں کے اساتذہ اس زمانے کے مانے ہوئے عالم تھے جن سے پڑھنے کے لیے دور دراز سے طالب علم آیا کرتے تھے۔ 1327 سال قبل مسیح یونان سے آنے والے اسکندر اعظم نے ہندو بادشاہ کو جنگ میں شکست دے کر ٹیکسلا پر قبضہ کر لیا، مگر جس زمانے میں اسکندر اور اس کے جانشینوں کی حکومت رہی، ٹیکسلا یونیورسٹی کے ایک استاد چاکتیکا کا ایک ایسا شاگرد تھا جو اپنے استاد کی مدد سے آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا۔ آخر یہ چندر گپت موریہ نامی یہ لڑکا بادشاہ بن گیا اور ٹیکسلا کو سکندر کے جانشین سے دوبارہ حاصل کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ چندر گپت کے بعد جب اس کے پوتے اشوکا نے حکومت سنبھالی تو اس نے بھی کئی لڑائیاں لڑیں۔ اپنی آخری لڑائی کے بعد جب وہ میدان جنگ میں گیا تو وہاں بے شمار زخمی اور مردہ انسانوں کو دیکھ کر ایک دم اس کے دل میں جنگ سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اشوکا نے بدھ مت مذہب اختیار کر لیا کیونکہ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ نے کسی کی جان لینے کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اشوکا کے زمانے میں بدھ مت ہندوستان میں خوب پھیلا۔ اشوکا کی کوششوں سے ہر طرف امن تھا، لڑائی جھگڑا ختم ہو چکا تھا، ملک کا پیسہ جنگ کے بجائے لوگوں کی فلاح میں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اطمینان کے ساتھ آرٹ اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ٹیکسلا اور اس کے قریب میں گوتم بدھ اور ان کے ساتھیوں اور ان کی زندگی کے مناظر پتھر میں تراشے گئے اور بہت سے اسٹاپ بھی تعمیر کیے گئے۔ اس آرٹ کو ہم گندھارا آرٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے بہت سے نمونے ٹیکسلا اور ملک کے دوسرے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم میں اس زمانے کے قدیم سکے اور بہت سی چاندی، سونے، لوہے، پتھر وغیرہ کی دوسری چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جو زمین کھود کر نکالی گئی ہیں۔ زمین میں چھپا ہوا یہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک اس کی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں۔ جتنا پرانا زمانہ اتنی ہی زیادہ نیچے اس زمانے کی چیزیں دبی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک تاریخ کی کتاب کی طرح ہمیں قدیم زمانے کی بہت سی باتوں سے آگاہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بدھ مت مذہب لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں گوتم بدھ کے بارے میں لوگ کیا خیال رکھتے تھے، ان کے بارے میں کون سے قصے مشہور تھے، لوگ عبادت کیسے کرتے تھے، انہیں
किस किस्म की चीज़ों की आदत थी, वो किस किस्म के काम कर सकते थे, इन सब बातों का जवाब हमें पत्थर में तराशते हुए मनाजिर, मुजस्समों और दूसरों आसार कदीमी में मिलते हैं। गंधारा आर्ट में गौतम बुद्ध की शक्ल अक्सर यूनानी मुजस्समों जैसी बनाई गई है, जबकि इसके साथी हिंदुस्तानी शहजादों से मिलते हैं और इस तरह यूनानी असरात हिंदुस्तानी असरात के साथ मिले जुले नज़र आते हैं। सिखों पर यूनानी चेहरे नुमायां हैं। इन बातों से इस बात की तस्दीक होती है कि यूनानी यहाँ हुकूमत करते रहे थे, वरना हिंदुस्तानी मुजस्समे साजों ने उन्हें कहाँ देखा होता। ज़मीन से निकले हुए आसार कदीम इस तरह हमें हज़ारों साल पहले के वाक़यात जानने और तारीख़ को समझने में मदद देते हैं। ये थी टेक्सला म्यूज़ियम की कुछ कहानी। और वैसे टेक्सला म्यूज़ियम की तामीर शुरू हुई थी 1918 में और इफ्तिताह हुआ था 1928 में। टोटल 10 साल लगे थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।